ہیلو، السلام علیکم ڈیئر آل ویل وشر ورلڈ فرینڈس. میرا نام دانش ہے اور میں اپنے پیج پہ پہلے بھی کئی بار جو ہے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے اور ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے اور نالج پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں سے مخاطب رہا ہوں. اس بار بھی میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی نیشن کو کس طرح سدھار کی طرف لے کے آ سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اندر کی کمزوریوں کو، چاہے وہ جسمانی یا روحانی یعنی دماغی جو ہمارے اعصاب ہیں، ان کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ہماری جنریشن کے لیے ہوتی ہیں اور ہم اپنے جب جنریشن کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دوسرے ملکوں میں بھی سننے والوں کو ہوتا ہے. تو بیسکلی انگلش میں تو بہت کچھ موجود ہے یوٹیوب پہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نیشن کے لیے ایک ایسی آسان لینگویج کے اندر بات کریں کہ جس میں سب لوگوں کو فزیبل جو ہے نا لگے اور سب کے لیے جو ہے آسانی ہو. سوال یہ ہے کہ ہم کراٹے، مارشل آرٹ، تائیکوانڈو، کنفو، جوڈو، جوجوٹسو سیکھتے ہیں، کیوں سیکھتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ملک کے اندر اس وقت میڈل ارن کرنے کے لیے جو ہے گیمز کو پرووک کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اسی پروموشن کی وجہ سے وہ پلیئر بھی پروموٹ ہو رہا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا یہ اپنی ذاتی احساسات کے لیے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم اپنے اندر کے انسان کو بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ جہاں بات پیس آف پیپر کی آ جاتی ہے، پیس آف میڈل کی آ جاتی ہے، پیس آف اسٹیل ٹرافی کی آ جاتی ہے، پلاسٹک کی آ جاتی ہے، تو وہاں پہ ہماری سول ڈیولپمنٹ ذرا پیچھے ہو جاتی ہے اور ہم پہلے اسی کو سوچتے ہیں کہ ہمیں میڈل ارن کرنا ہے، ہمیں سرٹیفکیٹ ارن کرنا ہے، ہمیں فیم ارن کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم فیم ارن کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا دنیا میں ہر فیم کو ایک دن موت آئی ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد ایک نیا چیمپئن ایک چیمپئن کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور پچھلے چیمپئن کو بھلا دیا جاتا ہے. آپ نے کسی بہتر پرفارمنس کی وجہ سے اس کو یاد کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کو بھلانا ہی ہوتا ہے. کیوں نہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں ہماری آنے والی نسل بھی ہمیں یاد رکھے، اور وہ جب ہوگا جب ہم اپنی سول ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں گے، فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. تو اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کراٹے از این ان آرم کامبیٹ. اٹس مین کہ کراٹے کے اندر فزیکل ایکسرسائزز، فزیکل ایکٹیویٹی، سیلف ڈیفینس اور کک، پنچ، بلاکنگ، فردر چیزیں اس کے اندر انوالو ہیں. کیا یہی کراٹے ہے؟ میں نے اب تک پاکستان کے اندر لوگوں کو جو کرتے دیکھا، جو باتیں کرتے ہوئے سنا، جو ان کی ریسرچ جو انہوں نے کبھی اگر ٹی وی پروگرامس میں آ کے، تو وہ صرف کراٹے کو، مارشل آرٹ کو، تائیکوانڈو کو، جوڈو کو ایک سیلف ڈیفینس کے حوالے سے جو ہے بتا سکے، جبکہ حقیقت تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے. کراٹے، مارشل آرٹ، چاہے جو بھی اسٹائل ہو، وہ سول ڈیولپمنٹ اور باڈی، مائنڈ، سول جو کنٹرول ہے اس کی کوآرڈینیشن کو ایک کرنے کے لیے کرایا جاتا ہے. اس کے اندر ہر ملک کے اندر، بالخصوص اگر ہم مارشل آرٹ کی بات کریں، چائنیز کنفو، جاپنیز، کورین، تو وہ موسٹلی بدھسٹ ہوتے ہیں، بدھا کو ماننے والے. کچھ لوگ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس طرح سے مسلمان بھی اس فیلڈ کے اندر بہت آگے ہیں. تو جو سول ڈیولپمنٹ کی ہیلپ فل ایک ایکٹیویٹی ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منکس ہیں، چائنیز منک ہیں، وہ بہت زیادہ اس کے اندر انوالو ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ ان کی پریکٹس ہے. اسی طرح مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر بھی ایسا ہے. جو انڈینس یعنی کہ جو ہندو ہیں، وہ اپنے مذاہب کے اندر یوگا کے حوالے سے بدھسٹ بھی اور ہندو بھی جو ہیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں. سیم اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی سول ڈیولپمنٹ کے اندر جو ایکسرسائز ہے وہ میڈیٹیشن کے ذریعے کی جاتی ہے. اس کو ہم صوفیزم بھی کہتے ہیں، اس میں مراقبہ ہم اردو میں کہتے ہیں. اور کہیں پہ ذکر ہے خدا کا تو ذکر الہی مسلمان کرتے ہیں. تو جس چیز کا ذکر کیا جائے گا بائی مائنڈ، بائی ہارٹ، تو وہ آپ کی سول ڈیولپمنٹ میں شمار ہو جائے گا. اور جہاں پر آپ اپنی باڈی کا یوز کریں گے اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں گے تو وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کی مینٹیننس ہے. اسی حوالے سے ہمیں اپنی مائنڈ کے ساتھ اپنی باڈی کوآرڈینیشن بڑھانا ہے. اس میں سب سے اہم ہے آپ کی مارشل آرٹ پریکٹس. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی میڈیٹیشن، مائنڈ ایکسرسائز. تو اس کے حوالے سے ہم اس کے بعد بات کریں گے. تو ہم بات کر رہے تھے سول ڈیولپمنٹ کی. سول ڈیولپمنٹ آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہر مذاہب کے اندر
مراقبے کا اور ایک میڈیٹیشن کا ایک طریقہ ہے، اس طرح مسلمانوں کے اندر بھی ایک طریقہ ہے. جو ہندوازم کا جو طریقہ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اور جو بدھسٹ کا طریقہ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. مسلمانوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مراقبہ ہے، صوفیزم ہے جسے ہم صوفیزم بھی کہتے ہیں. تو بہت کوآرڈینیشن ہے آپس میں مائنڈ باڈی کی اور اس کی سول کی. اس کے لیے آپ نے مراقبہ کرنا ہے. مراقبے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں. جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ وہ ہم کسی ایسے مذاہب سے نہ ملا دیں جو کہ ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے. اور اسی طرح سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس جو الاؤ ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی جو ہے الاؤ نہیں ہے. ڈفرینٹ ایک کانسیپٹ ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکسرسائز تو موجود ہیں، لیکن آپ اپنے معیار کو بہتر کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سول ڈیولپمنٹ اگر ہمارے پاس آ جائے گی، ہمارے پاس باڈی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو جائے گی. سمپلی ہمارے اندر جو فائدہ ہوگا وہ ہماری روح، ہماری باڈی کو ہوگا، اور ہم اپنے معاشرے کے اندر بہتر طریقے سے اس چیز کو پھیلا سکیں گے. ایک اچھی نیشن کو ہم تیار کر سکیں گے، اور نہ کہ ہم تیار کر سکیں گے بلکہ اپنی نیشن میں اچھے طریقے سے جی کر ایک مثال بن سکیں گے. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر جیلس ہوتے ہیں. بہت سمپل سا فنامنا ہے جو کہ آج کل لوگوں کے اندر ہے. کیوں ہوتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر جیلسی کا جو فیکٹر ہے، حسد کا جو فیکٹر ہے، وہ صرف جب فزیکل ایکٹیویٹی ان کی نہیں ہوتی. فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو خود بخود ہماری باڈی کے جو ریکوائرمنٹ ہے، جو باڈی کے جو مسلز ہیں، وہ خود بخود چاہتے ہیں کہ وہ جتنا کیا ہے اس سے زیادہ کریں. جتنا پہلے کریں گے، جتنا پہلے آپ نے کام کیا ہے اس سے زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ بڑھتی چلی جائے گی جتنا آپ اس کو پریکٹس کریں گے. اسی لیے ہماری پریکٹس کے اندر ہی کہا جاتا ہے کہ آپ ریپیٹیشنس کو بڑھائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی باڈی کے اندر ہمارے پاس جو ہماری مسلز میموری ہے اس میں وہ چیز ریکارڈ ہوتی ہے. ہم کوئی چیز بار بار کرتے ہیں، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم کوئی چیز بار بار کرتے ہیں، ہم وہ چیز کرنا آ جاتی ہے. ہم کوئی چیز بار بار کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم کوئی چیز کرنا سیکھ کر اس کے ایکسپرٹ بھی ہو جاتے ہیں. ایکسپرٹ ہوں، سول ڈیولپمنٹ کو ڈیولپ کریں، مینٹلی فزیکلی فٹ ہوں تاکہ اپنی نیشن کے لیے کچھ اچھا کر سکیں، اپنے آنے والی نسل کے لیے مثال بن سکیں. بہت امپورٹنٹ ہے آپ اپنی زندگی کو، اپنی روح کو ساتھ لے کے چلیں. ایسا نہ ہو کہ باڈی وداؤٹ سول، ایک جسم ایک روح کے بغیر جی رہی ہو. اس کا نقصان آپ کی باڈی کو بھی ہوگا، آپ کے مائنڈ کو بھی ہوگا، اور آپ کی نیشن اور آپ سے سیکھنے والے لوگوں کو بھی ہوگا. نیکسٹ اپنے کسی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ پریکٹس کے بارے میں بھی ایک ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.